جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں سر رات کو ویلاگ کرنے کے لیے مٹیریل ڈھونڈ رہا تھا تو بڑا کنفیوز ہو رہا تھا۔ کنفیوز یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل ایران نے اٹیک کر دیا ہے امریکی اڈوں پہ، وہ زیادہ بڑی خبر ہے، یا علی امین گنڈا پور نے جو پاس کرا دیا بل وہ زیادہ بڑی خبر ہے۔ بڑا کنفیوژن تھی، رات ساری گزر گئی، میں سمجھ ہی نہیں آوے کہ کنوں پھٹے تھے کنوں چھڈے پتا۔ باہر آنی میں تھکاوٹ بڑی تھی تو میں جناب سو گیا۔ سویرے اٹھے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ویلاگ کے پیچھے ہوندا کی ہے کہ اکثر کیسی چیز ہوتی ہے۔ اب سر میں جناب صبح اٹھے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ آ گئی۔ ٹویٹ جناب بڑی زبردست قسم کی ٹویٹ ہے، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہم یہ جو بندے بیٹھے نیوز دے رہے ہیں، صحافی خبریں دے رہے ہیں، وہ کی کریں سر پھاڑ لین، مطلب اٹس ویری کنفیوز۔ اس نے عجیب و غریب ہی یعنی اس نے ٹویٹ کر دی۔ انہوں نے کہا جناب سارے اپنا اپنا غصہ کر لیا، امریکہ نے اپنا کر لیا، اسرائیل نے اپنا غصہ کر لیا، ایران نے اپنا غصہ کر لیا، لیٹس سٹ ڈاؤن ٹوگیدر۔ یعنی میں حیران ہوں کہ ایک سپر پاور کا، ایک بڑے ملک کا پریزیڈنٹ ہے، وہ باتیں کس طرح کریں۔ لاکھوں روپیہ لگ گیا، بے شمار بندے مر گئے، مسلمانوں کی تباہی مچی ہوئی ہے، اور وہ بڑے آرام سے کہہ رہا ہے جناب سارے پیسے لگ گئے نا مجھے۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو 25 منٹ کا جو انہوں نے اٹیک کیا ہے امریکہ نے، اس کے اوپر جو ہے نا بلینز آف پاؤنڈ لگے ہیں، ڈالر لگے ہیں۔ تو امریکن پبلک کو بھی سوچنا ہے کہ پائن کہڑے اس بندے نے ووٹ دے کے صدر بنا لیا کہ جرا ٹویٹ کرتا پہ اگلے دن اٹھ کے جناب کہ صاحب نے اپنا غصہ کر لیا ہے تو اب ہم آرام سے بیٹھ جائیں۔ اور اب یہ اگر میں نہ روکتا، جنگ پھر روک دیتی تھی انہیں۔ یعنی اس نے ایک ٹویٹ کر کے جنگ دوبارہ روک دی۔ اس نے کہا جی ایران کو بھی اللہ سلامت رکھے، اور اسرائیل کو بھی اللہ سلامت رکھے، اور امریکہ کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ انہوں نے جناب یہ دونوں بھی دیتی ہیں نال۔ یہ ہے پاکستان، یہ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہم پاکستان کو رونڈ رہے ہیں بھی اتنے، پتہ نہیں کہڑے کس قسم سے جاہل دے بچے آ گئے نا۔ اب دیکھیں امریکہ میں کیسا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، حیرت انگیز ہے سر۔ میں نے یہ آپ کو جو ٹویٹ کی ہے، یہ جو بتائی ہے نا، اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ تو شاید تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی، لیکن مطلب ادھر ہی نکل رہا ہے کہ سارے اپنا اپنا غصہ کر لیا تو ہوں سکون نہ بیٹھ جی سارے، تو کوئی ایسی گل نہیں۔ اور انہوں نے کہا میں جنگ بند کرا دیتی ہے۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ دوبارہ سے اعلان کر دے کہ اس کے یہ دوسری دفعہ جنگ بند کروائی ہے ایران، اس نے ٹرمپ نے، اس کے لیے اس کو دوبارہ سے نامینیٹ کر دیا جائے۔ یعنی ان دو نامینیشنیں اس کی ہونی چاہیے ٹرمپ کی، کہ جس بندے نے دوبارہ سے جنگ بند کرا دی ہے۔ یعنی میں کیا اس کے اوپر بندہ اس کے اوپر بات کرے۔ اب میں تو یقین کرو بڑا پریشان بیٹھا کہ یار یہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا۔ اچھا اب یہ میں دیکھ ہی رہا تھا، یہ چیزیں ہو ہی رہی تھی کہ ایران نے حملہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ساری کچھ آپ نے سنی ہے باتیں، آپ نے ویلاگ ظاہر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ نے ساری سنی ہے باتیں۔ ان میں سے مجھے ایک اور بڑی مزے کی چیز مل گئی جی، اس نے میری توجہ زیادہ کھینچ لی۔ یہ جو ڈرامے ہو رہے تھے بڑے بڑے ڈرامے، یہ بڑے بڑے ڈراموں میں ایک چھوٹا سا ڈرامہ تھا۔ اس چھوٹے سے ڈرامے نے مجھے بتایا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس کہ ہم معاشری طور پہ، ہم اخلاقی طور پہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ میں آگے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ محاورہ اکثر بولتا ہوتا ہوں، لوکاں دی گگڑی نہیں جوکاں دی۔ سب کو اپنی اپنی پڑھی ہے، مجھے اپنی پڑھی ہوئی ہے۔ مجھے جو چیزیں نظر آئی ہیں وہ حیرت انگیز ہے۔ ایک کمشنر صاحب ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب ہے غالباً، ان کی ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی ہے۔ اس میں وہ کس بزرگ خاتون ہے، اس کا بیٹا معذور ہے، اس کو ریڑھی لگانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور وہ سائن کر رہے ہیں، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ کتنا شاندار ڈپٹی کمشنر ہے، کتنا نیک وقار وہ ڈپٹی کمشنر ہے جس نے ایک بزرگ عورت کو ریڑھی لگانے کے لیے اجازت دے دی۔ حیرت ہے، قسم سے حیرت ہے۔ یا تو میں کسی اور دنیا میں رہ رہا ہوں، یا پاکستان کسی اور دنیا میں ہے، آباد ہے، یا پاکستان کی اپنی جو دنیا ہے، جو کھو ہے، اس کے جو ڈڈو ہیں، اس کے اندر جو رہ رہے ہیں، کنویں کے اندر مینڈک رہ رہے ہیں، ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ باہر دنیا کیسی ہے۔ اور یا یہاں پہ میں رہ رہا ہوں، میں ڈڈو بن گیا، مجھے نہیں سمجھ لگنے کہ باہر دنیا کیسی ہے۔ یعنی ایک نارمل عمل ہے کسی بھی ڈپٹی کمشنر کا یا کسی بھی افسر کا اپنے خدمت کرنے کا عوام کا، ایک نارمل عمل ہے۔ اس عمل کے اوپر کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا کام ہے۔ یعنی وہ عمل ناپید ہے، یعنی وہ عمل جو ہے ایک نیکی کا جو عمل ہے، جو انکساری کا عمل ہے، جو جاب کرنے کا ایک عمل ہے، وہ پاکستان میں ناپید ہے۔ وہ اتنا ناپید ہے، اتنا نایاب ہے
اس کی ویڈیو بن جاتی ہے اگر وہ کو بندہ کر لے. یعنی یورپ امریکہ میں جو ایک نارمل سی چیز ہے، جو دفتری نارمل سی کام ہے، جس کے لیے آپ کو کسی ایم این اے کے پاس نہیں جانا، کسی ایم پی اے کے پاس نہیں جانا، آپ نے کوئی اپنی سفارش کے لیے کسی بڑے چودھری کے پاس نہیں جانا، آپ کا کام ہو جانا. اس کو جب کوئی بندہ پاکستان میں کرے تو وہ ایک بڑا عمل بن جاتا ہے. اس کی ویڈیو بنائی اور ساتھ لکھا ہوا کہ اللہ کرے کہ سارے ہی بندے ادھر ہو جائیں. اس کا مطلب سارے دندے نہیں ہے کہ، یعنی ناپائد چیز ہے. یعنی عجیب معاشرہ ہے ہم لوگ جہاں پہ رہ رہے ہیں، اور اس معاشرے کی جنگ میں عمران خان لڑ رہا ہے. عمران خان کو میں نے بہت فالو کیا. عمران خان کو میں نے بچپن سے فالو کیا ہے. اس کے اپنے کمرے میں پوسٹر لگایا کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا. عمران خان واز مائی ہیرو فرام آل مائی لائف. ہمیشہ سے پاکستان کا سٹار تھا، ڈیشنگ، ہینڈسم، ایوری تھنگ، سارا کچھ. لیکن اس کو میں نے جو آبزرو کیا، وہ جو اسلام کی ایسنس ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ یورپ میں نافذ ہے اور پاکستان جیسے ملکوں میں اسلام نافذ نہیں ہے، اس ایسن کی جو بات کو، جو ایک اس کو جو کہنا چاہیے، جو اس کی جو کور چیز ہے، جو اس کی خاص چیز ہے، وہ لا کے پاکستان میں نفاذ کرنا چاہ رہا ہے. وہ یورپین لا ہے، وہ بیسیکلی امریکن اسلامک لا ہے. یہاں پہ یہ چیز میں نے جو آبزرو کر کے اب اتنے سالوں میں رہتے ہوئے دیکھی ہے، مجھے تو بلکہ ہوتے موقع سے پاکستان جاؤں تو لوگ فوراً ستھروں بھی پائی ہے نا شلوار قمیض بھی، تو لوگ کہتے ہیں پین باہروں آئے ہو. میں رہا تو یار تو بھی کس نے کہا بول رہا ہے، میں تو بولیا بھی کچھ نہیں، نہ میں انگریزی بولنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو باہر جو لوگ رہ رہے ہیں، یہ ریفائن ہوتے جا رہے ہیں. یہ پاکستان ہمارا ایک ٹوٹل ڈفرینٹ معاشرہ ہے. اسی معاشرے کی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے. عمران خان یہی چاہتا ہے کہ اب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس طرح کے لوگ بن جائیں جیسے یہ یورپین ہے. یہ یورپین کیا ہے؟ یورپین اسلام کو لے کے چل رہے ہیں. پاکستان میں اخلاقیات ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہماری اچھائی کے کام کی تصویر لگی نہیں تھی، ایک تھیلے کی تصویریں لگاتے ہیں. پھر ہم جو احسانات بھی کر رہے ہیں، جو ڈپٹی کمشنر صاحب نے کیا ہے، جو سائن کیا، اس کی ویڈیو بن گئی ہے، دنیا جہان میں لگی بھی پھر رہی ہے، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اور اس طرح کی جو اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ ہم تشہیر بھی کرتے ہیں. ایک آٹے کا تھیلا کے لیے 4 بندے نے ہاتھ کے کیتے انہوں نے، اور ایک بزرگ عورت ہوتی ہے یا کوئی بہن ہوتی ہے، کمائی ہوتی ہے، کسی ایک سلائی کی مشین دیتے ہیں، 15 بندے تصویر کھچا رہے ہیں. یعنی اتنی کہ ذہنی طور پہ ہم مفلوج قوم ہیں، ٹوٹلی مفلوج قوم ہم. اور اس قوم کی لڑائی کون لڑ رہا ہے؟ عمران خان لڑ رہا ہے. عمران خان جیل بیٹھا ہے. اس قوم کی لڑائی اپنی اخلاقیات کو اوپر کریں، گروم اپناؤ. میں تو اکثر کہہ رہا ہوں نا کہ سارے پاکستان میں 6 مہینے کا باہر کورس لوانا چاہیے، یا تو 6 مہینے ڈیالہ بھیج دو ہر بندے کو، ایم این اے ایم پی کو، یا 6 مہینے کے لیے یہاں باہر بھیج دیں کام کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی حال وال نہیں ہوگا، تو سیکھ نہیں سکو گے، کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے. اسی طرح کے ڈپٹی کمشنر کو ایک ادھر سائن کر دے گا، سال 6 مہینے بعد ایک اٹھ کے کسی نے وہ فوٹو لا دے گا. ڈپٹی کمشنر کی موجاں لگی نے، ڈپٹی کمشنر نے گھر بندے رکھے ہیں 15-16 نکے چھوٹے بچے. جب ان کو پتا ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، بچوں سے معاہدے سے کام کروانا الاؤڈ نہیں ہے، لیکن گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو وہ سپارہ پڑھا دیں گے یا ان کو پیسے دے دیں گے، یہ کہیں گے ہم تو بڑی نیکی کا کام کرنے ہیں. بھائی اتنی نیکی کا کام کرے، اپنے بچے کے ساتھ اس کو بھی اسکول بھیج دو. اتنے تم اچھے ہو تو اس کو بھی اسکول بھیجو اپنے بچے کے ساتھ. جس یونیورسٹی میں تمہارا بچہ پڑھا ہے اس کو بھی پڑھا لو. نیکی کرنی پوری کرو. تھوڑی چھوٹی نیکی کرنے کے اللہ میں خان واسطے نیکی تو برانی وے. بات اسرائیل کی جنگ سے شروع ہوئی تھی، ایران کے حملے سے. میں رات کو جو تھا نا وہ سوچتا، لیکن یہ پاکستان کے جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، اس پاکستان میں سب سے زیادہ توجہ جو ہے نا وہ اس نے کھینچ لی ہے. اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ ہم کس معاشرے میں، کس جگہ پہ، کس چیزیں میں ہماری نیکیاں ناپید ہیں، برائیاں ہماری عروج پہ ہیں، اور اس کی جنگ عمران خان بیٹھا اندر لڑ رہا ہے. اسی معاشرے کے لیے جس میں ہر بندہ اپنا کام کرے، ہر انسان اپنا کام کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے. کسی غریب کو تکلیف نہ ہو، کسی امیر کو اس کی عمارت کا تانا نہ دیا جائے، کسی غریب کو اس کی غربت کا تانا نہ دیا جائے. امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، امیر ہونا بہت اچھی بات ہے. آپ محنت کرتے ہیں، آپ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا پیسہ بناتے ہیں، ہم لوگ بھی بناتے ہیں، تو اس میں بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ احساس نہیں کرتے. بری بات یہ ہے کہ آپ سیلفش بہت زیادہ ہیں. بری بات یہ ہے کہ اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کرتے. یہ بہت بری بات ہے. اس بات کو سوچے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.